وسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چند مہینے پہلے میں درس قرآن واسطے حاضر ہوئے تو ہم اگر یاد ہوئے تو میں سورۃ البقرہ میں تیسرے رکوع کی تفسیر میں تہاڈے سامنے پیش کی تھی. اج دی اس محفل وچ میں سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم اس تفسیر واسطے من پچھلے رائے رکوع کا مختصر یا خلاصہ تہاڈے سامنے بیان کرنا ضروری ہے تاں تو ہم چوتھے رکوع کی تفسیر سمجھ سکیں. جنہاں برائے جماعتاں دا اللہ نے سورۃ فاتحہ ذکر کیتا انہاں چوں پہلی جماعت انعمت علیہم، دوسری جماعت مغضوب علیہم اور تیسری جماعت سوال انعمت علیہم دے راہ تے چلا تے مغضوب علیہم ضالین دی راہ تے نہ چلا. ذہن جو ایک شبہ سوال پیدا ہوا یا اللہ اے انعمت علیہم کرنے
انہاں دے اوصاف کے ہیں، انہاں دیاں صفتاں کے ہیں، سب پتہ لگے تاکہ انہاں دے رستے دے اساں چلیے۔ مغضوب علیہم کون ہیں، ضالین کون ہیں، انہاں دیاں کیڑیاں گندیاں عادتاں سن پتہ لگے تاکہ انہاں دے رستے تو اساں بچ جائیے۔ یہ فاتحہ جو رائے جماعتاں دا ذکر پڑھ کے ایک سوال پیدا ہوا، سورت بقرہ نوں فاتحہ دے نال جوڑیا گیا اور اللہ نے سورت بقرہ دے پہلے دو رکوعاں وچ انہاں رائے جماعتاں نوں کھول کے بیان کر دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کیڑی جماعت؟ انتا بن دیکھے ایمان لاتے، نماز کو قائم رکھتے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راستے میں کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہو صاحب بیان ہوئے، میں بیان کر چکے ہیں، صرف میں شاہد ہوں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے جڑے ہٹ دھرم انادی تے ضدی کافر ہیں، انہاں نوں سڑا یا نہ سڑا، آگاہ کر یا نہ کر، لا یؤمنون، انہاں ایمان نہیں لے آنا۔ کیوں؟ ختم اللہ علی ایک جماعت منظور ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جڑے آدھے اساں ایمان لے آئے، وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن ہوں۔ ایک جماعت کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ تین، مومن ایک، کافر دو، منافق ہو۔ یہ پورے دو رکوعاں جو تقریباً اللہ نے انہاں تینوں جماعتوں کا تذکرہ مثالہ دیا، مثلہم کمثل الذی استوقد او کصیب من السماء، مثالہ پیش۔ جڑے قرآن پڑھنا والا سمجھ کے قرآن پڑھنا والا، اس دو رکوعاں وچ جو ترائے جماعتاں کا ذکر پڑھیا، اس کے ذہن ایک اشکال کیوں پیدا ہوا؟ یہ ترائے جماعتاں کیوں پڑھ دیا؟ ایک منگن والے، ایک انکار کرنے والے، تیہ طبقہ وچ رہن والا، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ۔ کس نقطے تے اختلاف ہوتا، کس گل تے جھگڑا ہوتا؟ ایک منگن والے بن گئے، ایک منکر بن گئے، تریے درمیان لٹک گئے، اتنے پلہ بھاری ویکھیا تھا اتنے آ گئے، اتنے پلہ بھاری ویکھیا تھا اتنے چلے گئے۔ ایک اشکال پیدا ہوا، اللہ نے تیسرے رکوع کی پہلی آیت وچ فرمایا آؤ میں تمہاں کو مسئلہ دسینا، اس مسئلے کی وجہ لوگ ترائے جماعتیں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک منن والے، ایک انکار کرنے والے اور ایک درمیان جہان والے۔ چنانچہ آیت نمبر 21 تریے رکوع دے پہلی آیت وچ اللہ نے وہ مسئلہ دسیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے۔ ذرا سنتے ہوں گے علماء دی تقریریں بھی سنتے ہوں گے، کئی لوگ دورہ تفسیر بھی شریک ہوئے سکتے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ جو عبادت کرو اپنے رب کی، یہ عبادت کی میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا، یہ سجدہ عبادت نہیں؟ عبادت نظر و نیاز نہیں عبادت۔ فقہ حنفی دی تمام کتابوں نے لکھیا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیر۔ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کلمے کا انکار ہے۔ کلمے پر دیکھا کہ تیرے سوا عبادت دے لائق، نظر و نیاز عبادت ہے، سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس نظریے نال کسی کو پکارنا، یہ میرے لفظ غور کرے سارے اشکال ختم ہو جاتے۔ ہر پکارنا نہیں، ہر پکارنا نہیں،
اس نظریے نال کسی کو پکارنا کہ جن میں پکار رہا میں اس کو نہ ویکھا پیا تے او مینوں ویکھ رہا، اور بغیر کسی اسباب دے، وسائل دے، ذرائع دے، مشینری دے، شعاواں دے، بغیر کسی اسباب دے ہر جگہ تو وہ میری پکار سن رہا۔ یہ پکار کے برسی ہر پکار عبادت نہ برسی ان لوگ کو دھوکے کو اطلاع کر دے، بندہ بہندا پیا تے پچھے بتاؤ فلاں یہ عبادت برسی نہ برسی، یہ غائبانہ نہیں۔ کیڑی پکار عبادت برسی جڑی غائبانہ ہوے، جس نو میں پکار رہا میں اس کو نہ ویکھا پیا تے میں وہ مینوں اگوں میں کہ کہہ لائی سارے اشکال ختم ہو گئے۔ ریڈیو دی آواز کتائی دی کتائی پہنچ رہی ہے، ٹی وی دی آواز کتائی دی کتائی پہنچ رہی ہے، موبائل دی آواز کتائی دی، یہ سارے اشکال ختم ہو گئے میرے لفظاں نال، پھر میں لفظ بولے جس کو میں پکار رہا میں اس کو نہ ویکھا پیا تے او مینوں ویکھا پیا، اور بغیر اسباب دے، بغیر مشینری دے، بغیر ذرائع دے، بغیر شعاواں دے ہر جگہ تو وہ میری پکار سن رہا۔ یہ پکار کے برسی عبادت برسی۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا کیا ہے؟ مغز نچوڑے۔ اور مانا کرو یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ ان کے میں یا سجدہ کہتا کرو، نظر و نیاز کہنی دو، پکار کہنی کرو۔ پھر اللہ نے دلیلاں دیتیاں، پھر اللہ نے نتیجہ کڈے۔ میری گل ذرا غور نال سنیے، جتنی میں گلاں کر رہا ہاں یہ میریاں نہیں، میں صرف ناقل ہاں وہاں بچنا دے اس بندے درویش دا جس کو لوگ مولانا حسین علی آکھتے ہیں، میں صرف انہوں کا ناقل، اللہ انہوں کی قبر کو مکبر فرمائے، اللہ انہوں کی قبر دے رحمت پر برکھا برسائے۔ انہوں نے اس انداز نال قرآن کو حل کیتا، قرآن سمجھایا کہ قرآن نے کیا اعبدوا، عبادت کس کی کرو؟ مشرک آخر نہ اساں بھی تو عبادت رب کی کریں دے ہاں، اساں کوئی عبادت نہ کریں دے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، احرام بھی من رہے ہیں، اللہ دے نام دے حصے بھی کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، اللہ دے نام دے حصے بھی کر رہے ہیں، اساں بھی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کو بیان کر کے دلیلاں نال ثابت کر کے اگوں اللہ فے نتیجے دی لیا کے نتیجہ کڈیا میں کیو جی عبادت چاہیے، کیو جی پکار چاہیے، کیو جی نظر و نیاز چاہیے، کیو جی سجدہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تسا عبادت اللہ دی کرتے ہو نال غیر اللہ دی بھی کرتے ہو، تسا سجدے اللہ دے کرتے ہو نال غیر اللہ دے بھی کرتے ہو، تسا نظر و نیاز اللہ دی دیندے ہو نال غیر اللہ دی بھی دیندے ہو۔ تے جیڑی سجدہ تے نظر و نیاز تے پکار مین چاہیے نا وہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو نند، ہمسر، سانجی، سانجا اور شریک ہو۔ اللہ نے سن دلائل نال ثابت کیا۔ تے جلے اللہ نے اس پورے حکم کو بیان کر لیا نا، میں گل تو کرنا چاہتا علمی جی اصل طالب علم من کرنی پی گئی پھر کرنا، میں یقین ہے میں جتنا سمجھا میرے یقین ہے یہ اصل دور تفصیل حضرت صاحب کا ایک انداز یاد مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ ہے کہ دعوی توحید جڑا ہے نا، دعوی توحید کیا ہے؟ لا الہ ایاک نعبد، میں ہی معبود ہوں، میری ہی عبادت کرو، یہ ہے دعوی توحید۔ یہ قرآن کا بھی دعویٰ ہے، یہ سارے نبیوں کی بے سمجھی غلط بھی ہے۔ قرآن کسے دعوے کو پیش کر رہا ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ محکم کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید تو بنی گئی آنکھاں کے چاہتا اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، آخرا قرآن نے یہ جانا کہ میرے سوا کسی کی عبادت، یہ دعویٰ ہے قرآن کا، یہ دعویٰ ہے نبی پاک کا، دعویٰ توحید لا الہ الا اللہ۔ مولانا حسین علی فرمانے نا اس دعوے دیاں دو جزاں، دو حصے نے اس دعوے دے، دو حصے نے اس دعوے دے، تو تھوڑی توجہ کی میں تم سمجھا لینا۔ حضرت صاحب اس دعوے توحید دیاں دو جزاں، دو حصے۔ پہلا حصہ اے وے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ پہلی جزء، تے دوسرا حصہ یہ وے کہ مختار کل تے مالک تے نفع نقصان دا اختیار رکھن آلہ صرف سارے استاد حضرت دینوی رحمۃ اللہ علیہ جس اوپر دو مختصر کے لفظ بیان کرتے ہیں تو ہمارے جو پہلے علم لوگ جڑے پڑھے لکھے ہیں فوراً سمجھ جان گے۔ ہما کن اللہ ہے، ہما کن کا کہ میں نے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور ہما دان بھی سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جتھے اللہ دعوی توحید پیش کر رہے نا اللہ انہاں دوواں جزاں دا ذکر کر رہے ہیں، کتنے بھی پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران وچ دیکھ لو، سورۃ حج دیکھ لو، سورۃ قصص وچ دیکھ لو، آیت الکرسی دیکھ لو، جتھے اللہ دعوی توحید کو ذکر کر رہے ہیں انہاں دو صفتاں کو ذکر کر رہے ہیں۔ عالم الغیب کی میں ہوں،
مختار کن بھی میں ہاں. اللہ آکھنا چاہتے ہیں ہر چیز کا اختیار میرے کو ہے. مالک میں ہاں, قادر میں ہاں, قدیر میں ہاں, مقتدر میں ہاں, مختار میں ہاں, نافع میں ہاں, زار میں ہاں, موتی میں ہاں, مانے میں ہاں. چلتے ہوئے پانی تے زمین نوں ٹکاون والا میں ہاں. چلتے ہوئے پانی تے زمین نوں ٹکاون والا میں ہاں. ترایا تھیریاں دے وچ بچے دے نقشے بناون والا میں ہاں. سمندراں دے وچ مچھلیاں نوں پالن والا میں ہاں. کوڑے پانی چ بھی پالیاں تے میٹھے پانی چ بھی پالیاں تے دونوں دریا ملا کے چلائے. مرج البحرین یلتقیان, دونوں آپس وچ ملنے ہوئے. اے میٹھا اے کوڑا, اے خوشگوار اے نمکین, درمیان وچ پردہ رکھیا. اللہ نے فرمایا دونوں دے وچ مچھلیاں میں پالیاں نہیں. تیری عقل آدھی ہے بھئی جڑیاں مچھلیاں میٹھے پانی پلے انہاں دا ذائقہ ہور ہوے تے جڑی نمکین پانی پلے انہاں دا ذائقہ ہور ہوے. میری قدرت ویکھ, پانی دے ذائقے فرق رکھیا, مچھلی دے گوشت دے ذائقے میں فرق نہیں آ. یہ اللہ کس کو بیان کرنا؟ اپنی قدرت, اپنے اختیار نو, اپنے ملک نو. میں قادر ہاں. کتنی میری قرآن پڑھتے ہو انک علی کل شیء وہو علی کل شیء قدیر. کتنی میری قرآن پڑھیا نے قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے. دعوے توحید کے کتنے حصے؟ دونوں بولو کون میں پکا کے جاؤں. دعوے توحید کے کتنی جزء؟ دو. پہلی جز کے سب کچھ جاننے والا میں ہاں, عالم الغیب میں ہاں, وہو بکل شیء علیم میں ہاں, علیم بذات الصدور میں ہاں, سینے دے راز جانا والا میں ہاں. یہ صرف میری ہے, میری ہے. شاباز کرے پرواز دے جانے راز دلاں دے. جی نہیں, دلاں دے راز اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا. شعر و شاعری ہے, یہ شعر و شاعری اپنی عقیدت ہے, اپنی عقیدت ہے. شاباز کرے پرواز دے جانے حال دلاں دے, دلاں دے حال اللہ تو سوا جان والا کوئی نہیں, کوئی نہیں. نہیں آئے نہ نیڑے لوگ قرآن دے تے نہیں آئے لوگ نیڑے نبی پاک دے فرمان دے. علماء نے نہیں آن دیتا ساڈے نیڑے. آمین آدھا سانوں سمجھائیے بھئی سامنے بیٹھے ہیں بندے تے نبی پاک بھی زندہ تے جاگ رہے ہیں, ستے بھی نہیں تے سامنے بیٹھ گیا تے ساڈا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تے سان کوئی تعلیم دینے والا کوئی نہیں, کوئی عالم تے قاری بھیجو آ جڑا ساڈے قبیلے نوں من کے پڑھایا. نبی پاک 70 قاری انہاں نال بھیجو. نبی پاک انہاں دے دل دے راز جانتے پئے. کسی جائے جرات میرے جرات نہیں, میرے چ نہیں جرات. میں اس کو کفر سمجھنا. میرے جرات نہیں کہ میں گل کراں. تواڈے چ کسی دی جرات ہے تے گل کرو کہ نبی پاک نوں پتہ ہی جان بوجھ کے 70 صحابہ نال بھیجو کرو. دلاں دے راز اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق, میرے پیغمبر مدینے دے کچھ لوگ نفاق تے اڑے ہوئے. ومن اہل المدینہ ہی ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق, میرے پیغمبر مدینے دے کچھ لوگ نفاق تے ڈٹے ہوئے. لا تعلمہم, کرو مانو شاباش شاباش, لا تعلمہم, آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم, ہم ان کو جانتے. یہ نہیں بھی کار دے پچھلے گل جانے جان. شاباز کرے پرواز دے جانے حال دے. خدا دی قسم قرآن دے نیڑے لوگ نہیں آئے, آن نہیں دیتا گیا قرآن دے نیڑے. قرآن نے کئی جگہ تے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھا. دعوے توحید کے کتنے جز؟ پہلی جز کے عالم الغیب میں, دوسری جز کے خالق میں ہاں, مالک میں ہاں, قادر میں ہاں, قدیر میں ہاں. اختیار میرا ہے. جس کو چاہواں دھیاں دیواں, جس کو چاہواں پتر دیواں, جس کو چاہواں جوڑے ملا کے دیواں, جس کو چاہواں بانٹ کر دیواں. میں ہاں, یہ میرا اختیار ہے, میرا اختیار ہے. اللہ دینا جنا عالم الغیب بھی میں ہاں تے مختار کل بھی میں ہاں. تبت میرے دعوے کو ماننا کہ میرے سوا عبادت دلائے گا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کو ثابت کرتا ہے. کتنی جزا ذکر کرتے ہیں یہ غیر اللہ تو نفی کر دینا. اللہ انہاں دونوں چیزوں کا ذکر کر دینا. یہ غیر اللہ تو نفی کر دینا, غیر اللہ نہ پکارو, اللہ کی عبادت نہ کرو. انہاں دونوں چیزوں کی نفی کر دینا. یہ تو وقت نہیں میرا جو پھر خود خلاصہ نہ رہ جائے. میں ایک آیت پڑھ دینا تو سارے کئی مرتبہ سنی ہوسی, لیکن تسا میں نال بول سو کہ اللہ کیڑی صفت کی نفی کر رہے ہیں. والذین تدعون من دونہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا, مسائل میں, مشکلات میں, دکھوں میں, حاجات میں, تکلیفوں میں, ما یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک نفی کی. جنہیں غیر اللہ کی پکار کی نفی کی تھی, ایسے صفت کو ذکر کیا. وہ مالک نہیں, حالر شاید مالک ہونا بڑی دور کی گل ہے. کھجور دی گکڑ دے اوتے جڑا باریک پردہ ہے, وہاں میرے مولا تم ہی مشرکاں دے پردے ککھ نہیں چھوڑا, ککھ نہیں چھوڑا. تواڈے کوئی آڑتی پتہ ہے, کاروباری آڑتی, اٹھو تے میرے نال سودا کرو. میں کروڑ کھجور دی گکڑ دے پردے اکٹھے کر دوں, کروڑ سودا کرو میرے 1000 روپے دے لو. 1000 روپے دے لیندے ہو. کتنی حقیر شے, کتنی حقیر شے.
کروڑ پردہ بھی 1000 روپے دا 500 دا 100 دا لین واسطے تیار کوئی نہیں. فرمایا وہ مالک نہیں. مولا ایڈی جو حقیش ہے ٹکر دے چاڑیا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا اس واسطے چاڑیا کہ جڑی ٹکر دی کٹاس ہے نا یہ کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے. اسا روکیا ہوتے پردہ چاڑ کے اسا کھجور دی مٹھاس دے نال تے ٹکر دی کٹاس اودے نہ جاوے. تے جلے مولانا حسین علی نے اس کو بیان کیتا تو مزہ ہی آ گیا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولا آخنا تو یہ چاہنا نا ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ، کسی ذرے دے مالک نہیں، کسی شے دے مالک نہیں. تے چکر ایڈا لمبا لایا ہی کھجور ککڑ پردہ. مولانا حسین علی فرماندے اللہ دسنا چاہندے کھجور نو سمجھے قبرار تے ککڑ نو سمجھے میتار تے پردے نو سمجھے کفنار. میرے سوا جنہاں نو تساں پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفناں دے مالک نہیں کو. ما یملکون من کیا کرو ماں کو پوچھا ہے فلیال گیا ہے تو آدھا ہے کہ میت جڑا ہے کفن کا مالک نہیں. یہ گل صحیح کی تھی فقہ حنفی یہ نہیں آکھ رہی کہ میت کفن کا مالک نہیں ہو. جب بہت طریقے نہ پوچھا ہے علماء کو ان کا کیا جی لاوارث بندہ مر گیا محلے بالکل لاوارث ہے. لوگ آ کے اس نے کھولیاں کوئی سدوپڑیاں شدوپڑیاں کوئی شے لبھی ہے تو کوئی کفن دفن کوئی شے نہ لبھی. ہاں بھائی ہوں محلے والے کٹھے ہو یار اس کو کفن بھی لینا کفنانا بھی ہے دفنانا بھی ہے پیسے لگتے میں. ایک بندے آخیا میں زکات دینی ہے تے تساں زکات دے پیسے لے وجو تے کفن خرید کے لے آؤ زکات دے پیسے لے وجو تے قبر کھودو. پوچھا ہے علماء کو زکات دی رقم دا کفن پوایا جا سکتا؟ یہ نہیں پوچھا. یہ لوگ نہیں پوایا جا سکتا. تو کیا کیوں نہیں پوایا جا سکتا؟ اس واسطے نہیں پوایا جا سکتا کہ زکات دے اندر ہے یا تملیک الحی بلا حفظ. زکات آکھ دے نا اپنی رقم دوے دے ملک چ دینی دوے نو مالک بناونا. اے رقم لے تو اس دا مالک ہے. میت تے زکات دے پیسے اس واسطے نہیں لگدے کہ میت مالک بنن دا اہل ما یملکون من کتمیر. ایک گڑی نفی ہو گئی مختار کون میں وہ مالک نہیں. پھر جو نفی ہو گئی ابو کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے سن. لیکن نفی ہو گئی. عالم الغیب نہیں تھوڑے حالات کو واقف نہیں تھوڑیاں پکارا سنو نہیں سکتے لہذا وہ پکار دے لائق. اللہ نے جلے دعوت توحید پیش کیتا عبدوا ربکم. اس تو بعد اللہ نے جتنی دلیلاں دتیاں سب دے وچ یہ ثابت کیتا مالک میں ہاں مختار میں ہاں نافع و ضار میں ہاں زمین و آسمان کو میں بنایا بارش میں برسائی مختلف قسم کے پھلاں دی روزی تواڈے واسطے میں مہیا کیتی. تساں تے مردے آئے میں زندہ کیتا پھر مارا گا پھر زندہ کراں گا. یہ ساریاں دلیلاں دتیاں کیڑی تجھ کو بیان کیتا مختار کون میں ہاں مالک میں ہاں ہما کن میں ہاں. تے جلے رکوع ختم کیتا نہ آ کے اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. واہ مولانا حسین علی تیرے انداز تفسیر تے قربانی آگے کوئی صرف وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور ہر چیز کو جاننے والا بھی. یہ دونوں صفات اللہ نے ذکر کی تھی اس کو. مختار کون بھی میں ہاں یہ ہر شے کو جاننے والا بھی میں ہاں لہذا میرے دعوے کو تسلیم کرو اعبدوا ربکم. عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے. یہ میں ذرا تفصیل چلا گیا. یہ ترائے رکوع کا خلاصہ میں تجھ ہوں آ گیا چوتھا چوتھے رکوع وچ اللہ ترائے مخلوقات کا ذکر کیتا. لیکن اس کو پہلے تھوڑا جہا میرے پاس توجہ کرو. دیکھو نا میں کلام کروں اگر میری کلام بے رغبت ہو جائے میں وہاں بچنا کا تذکرہ کردیا شادی والے پاس ہو جاؤں شادی کا تذکرہ مکمل نہ کرا تو بدیال والے پاس ہو جاؤں تو میں تقریر کرنی تو نہیں کرا کرنی تو نہیں کرا کون سو سی جیڑی کتاب بے رغبت ہوے تعلق کوئی نہ ہوے آپس میں جوڑ کوئی نہ ہوے کون پڑھے ذرا سنیا ہے. میں اردو ترجمہ کرتا پیا سنیا ہے جوڑ کوئی رہا جو ذرا سنیا. تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے نا جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف فسواهن ٹھیک ٹھاک کر دیا ان کو 7 سماوات 7 آسمان وهو بكل شيء عليم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور جب کہا تھے رب نے فرشتوں سے میں زمین میں خلیفہ بناؤں پچھلے رکوع کا کوئی تعلق رہا جب کہا تیرے رب نے میں زمین میں خلیفہ بنا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ رکھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے میاں بندی کا کلام نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے میاں بندی کا کلام. میاں بندی خوشاب ایک مجذوب ہوا اس زمانے جب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا وہ گلی ناری مجذوب ہے الٹیاں سیدھیاں گلاں کرتا ہے کوئی تو دی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیا الٹیاں گلاں کرتا ہے وہ پہاڑ پھر رہتا ہے ایک اللہ کرے گا کیا تھا. لیاقت علی خان مر گیا کہ بکریاں پہاڑ چلتیاں بنتی. لیاقت علی خان نے مرن
بکریاں دے جلان دا کیڑا تعلق؟ حضرت صاحب آتے ہیں اللہ دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام سب تو بڑا کمال مولانا حسین علی دا یہ ہے کہ زمین تو اٹھیا کیا ہوتا سب تو بڑا کمال یہ ہے کہ مولانا حسین علی آتے ہیں جس طرح زنجیر دیاں کڑیاں ایک دوے نال جڑی ہوئی ہیں نا یہ قرآن دیاں ایتاں بھی ایک دوے نال جڑی ہوئی ہیں کسی کو اگر یہ ربط سمجھ نہیں آیا وہ اپنے علم دا ماتم کرے مولانا حسین علی نے اس کو سمجھیا اور دیکھا ہے چوتھے رکوع نوں دعوے نال کس طرح مولانا حسین علی منطبق کرنے او بدو چوتھے رکوع میں کتنی مخلوق کا ذکر کیا فرشتے جن کو شیطان آدم تے حوا انہاں درائے ذکر جدوں دا شرک ہومن لگا نا غیر اللہ دی عبادت ہومن لگی ہے غیر اللہ دی پوجا پاٹ ہومن لگی ہے تو زیادہ تر انہاں درائے مخلوقاں نوں معبود بنایا گیا یہ نہیں کرتا کیا لوگاں پکاریا فرشتیاں نوں کیا لوگاں پکاریا جنات نوں کیا لوگاں پکاریا اولاد آدم وچ انبیاء نوں تے اولیاء نوں بزرگان دین نوں آج بھی لوگ فرشتے میں پکار ہیں کئی لوگ تعویذ لکھتے ہیں انہوں نے کونے تے لکھتے ہیں یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل انہوں نے پکار کر جنہاں دا شرک ہومن لگا تو لوگوں نے یا معبود بنایا فرشتیاں یا معبود بنایا جنات یا معبود بنایا اولاد آدم انسان اللہ نے ترائے مخلوقاں دا ذکر کیتا پہلے فرشتیاں دا پھر جنات دا پھر آدم دا اللہ نے فرمایا انہاں ترائے مخلوقاں دا حال ویکھو یہ ترائے مخلوقاں عالم الغیب بنن دے لائق نہیں یہ عالم الغیب نہیں جدوں یہ عالم الغیب نہیں تو عبادت دے لائق یہ نہیں تو میرا دعویٰ تسلیم کرو او بدو ربک مولانا حسین نے چوتھے رکوع پچھلے رکوع نال اس طرح مربوط کر کے رکھا فرشتوں نے آخر میں غائب بننا چاہتا انہوں نے کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے میں انہوں نے سبیوں بھی حملے کا مقدس ہوگا یہ فرشتے کیا آخنا چاہتے فرشتے آخنا چاہتے ہیں کہ جیڑی ڈگٹی تو نوی مخلوق کے ذمہ لانا چاہتا پتہ نہیں وہ کی ہو جائے ہونے اصل دفعے کے پھالے ہوں یہ ڈگٹی بھی سادے ذمہ یہ بالکل یہ نوکر ہوئے کسی کے بولو کہ مالک اس کو آکے تو نوکر رکھنا چاہتا وہ نوکر وفادار ہوئے کہ آکے پتہ نہیں وہ نوکر جڑا رکھے سو امانت دیانت اللہ کی ہو جائے ہو سی جیڑی ڈگٹی ہوتے ذمہ لاؤنی نے وہ ڈگٹی میرے ذمہ لا دیو مالک اس کو آدھا میں کیوں تاں دوریاں جا سکتا اور کی کھانا پکا سکتا تو میں تو رکھنا ڈرائیور تو تو ڈرائیوری جڑا کام میں اس کو لینا چاہتا وہ تو کر نہیں سکتا فرشتے آکر لگے مولا ساڑھے ذمہ لا اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ابو جہل آدم شیاں نہ سکھائے نا علم آدم الاسماء کلھا نہ سکھائے سکھان کا کیا مطلب ودیت چاہیے فطرت رکھتے فطرت ورنہ سکھاون لگا میں نا بھی اللہ آدم سکھاتا پیا یہ چولہا یا یہ توا یا یہ پرات یا یہ چائنا کیا یہ پیاز ہے نہیں یہ چمچہ ہے نہیں اللہ سکھاتا پیا تو فرشتے آ کے نا مولا اس کو سکھایا ہی تاں بولیا سن تو سکھایا بولیا سن سکھایا تو سن بولیا سکھان کو مراد فطرت رکھیا فطرت یہ چولہا اس اگ جلتی ہے یہ توا اس سے روٹی پکتی ہے یہ فطرت رکھیا اور فرشتیاں روٹی نال کے تعلق وہ کہ جانے توا کے ہوندا تے برات کی ہوتی ہے تے چولہا کی ہوتا ہے اللہ نے آدم کو چیزاں ودیت رکھ دی قالو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے انک انت العلیم اللہ نے فرمایا فرشتے خود اقرار کر رہے ہیں لا علم لنا اسا نہیں جانتے تے جڑے ایک شے دی حقیقت نو نہیں جانتے وہ معبود بنن دے لائق ایک اتنی بڑی قرآن نے آدم تے ابلیس کا تذکرہ کیتا آج تو میں گردی گل دستے میں کہ دسنی ہے مولانا حسین علی دسی رحمۃ اللہ اصل پڑھی انہوں نے شاگردوں کو لیکن تواڈے واسطے ایک گل شاید لگی سورۃ بقرہ کیتا آراف کیتا بنی اسرائیل کیتا کاف کیتا قصہ آدم و ابلیس قصہ آدم و ابلیس یہ اللہ کیوں ذکر کرتا کیوں بار بار اللہ اس کے سے بیان کرے کوئی پتہ بول بار بار قصہ آدم و ابلیس اسا کیا سجدہ کار ہو سکا میں نہیں کرنا اسا کیا نکل ساڑے دربارے چوں ہو سکا من مولت دے فرمایا مولت مل گئی ہو سکا تیری عزت دی قسم ہے آدم کی اولاد میں گناہ کر کے رکھ دیا میں نے دنیا تو پھیر کے رکھ دیا یہ میرے بندے برسے یہ تیرے نہیں بڑھنے تو انہوں شکر گزار نہیں پانا یہ کئی جگہ تے اللہ ذکر کرتے ہیں کیوں اللہ دینا ابلیس تہاڈا پرانا دشمن ہے تہاڈے بابے آدم نال دشمنی کی تھی
میرے سامنے کھلو کے من چیلنج کرتا رہا میرے تے اپنے دشمن نو معبود بنانے شرم نہیں ہوتی؟ شرم کرو اس ابلیس کی اولاد نو معبود بنا لیا نے. یا اللہ یہ آخنا چاہتے نا ابلیس پہلے دیہاڑے من چیلنج کیتا ہی لہذا ابلیس کی پیروی کر کے میری نافرمانی ابلیس بھی معبود بننے لائق ہوں رہ گئے آدم تے حوا انہوں آخیا چلے جاؤ جنت سب جگہ تو کھاؤ اس طرح تیرے نہیں جانا. ابلیس نے وسوسہ پایا وسوسہ اس آخر کیوں روکیا گیا نہیں فرشتہ نہ ہو جائے ہمیشہ جنت جا سے. حضرت آدم نے پھل کھا لیا کپڑے اتر گئے جنت دیس نکالا مل گیا اتنے آ کے اللہ کو معافیا منگن لگ گئے قرآن دا ناسیا. آدم نے جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی ناسیا. ولم نجد لہو عزما دے دو مانے اساں آدم نو ارادے دا پکا نہیں پایا وہ ارادے دا پکا نہیں رہا. دو مانا بھول گئے ولم نجد لہو عزما اپنی نافرمانی پہ ہم نے آدم کا ارادہ نہیں پایا یعنی ارادہ تھا نافرمانی نہیں کی بلکہ بھول گئے ناسیا بھول گئے. اللہ نے فرمایا کیڑا شیطان دے وسوسے دا شکار ہو کے بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. جڑا عالم الغیب نہ ہوے وہ عبادت دے لائق آدم بھول گئے اللہ کو مرد کے وہ نہیں بھولتا. آدم بھول گئے تو صورت کافی پڑھے جنہیں نہیں پڑھے تو میرے کو سنو. حضرت موسیٰ حضرت خضر کو دے ایک تو انہیں مفت کشتی کو پایا وہ تختہ اکھاڑ دیتا چنگا کام کیتا ہی ہو سکتا میں نے پہلے بھی آکھے طاقت برک سے بولا تو مجھ سے نہیں بول بھی آنا. حضرت موسیٰ کیا نصیحت ہو میں کہہ گیا میں بھول گیا اور حضرت موسیٰ بھی بھول گیا. خود امام الانبیاء بھولے نماز 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں پڑھا دیا 2 رکعتاں. جڑے منافق ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں آخر صلاۃ رکعتیں نمازاں بھائی 2 رکعت ہو گئی 2 تو جان چھٹی. جڑے صحابہ ہیں پریشان نبی پاک سیف دے وچ ایک لکڑی دا تنا ہے اس نال ٹیک لا کے کھلوتے سارے صحابہ چپے بھائی آندی ہے بھائی آجو سی تے نماز 4 رکعتاں دی بجائے صحابہ تو میرے نبی تے اکھاں بند کر کے ایمان لینا. تھوڑے جڑے بندے غیر ہوئے تھے یا ہائی تھے ویکھی نے مسجد قبلہ تے 2 قبلے والی مسجد وہ قبلہ کہیں ایک کتے تے بالکل آمنے سامنے ایک اتنے نبی پاک کھلوتے نماز دے بیچ چکم آیا پھر جائیے بیت اللہ کی طرف نبی پاک مڑے آخری صف پہلی بن گئی اتنے جو آ گئے تے پہلی صف نماز مکمل ہوئی. نبی پاک نے صحابہ کو پوچھا میرے تو وہی آ جائی جبریل اترے آئی اس پر حکم دیتا ہے کہ رخ پھیرو تساں کیوں پھرے؟ صحابہ کیا اساں قبلہ نہیں دیکھنا اساں قبلہ نما دیکھنا ہے اساں تو وہاں دیکھنا ہے تو سجدے منہ کر کے نماز پڑھی سجدے منہ کر کے نماز پڑھی سجدے منہ کر لیا سجدے منہ کر صحابہ دان نبی پاک کے پیچھے اکھاں بند کر کے بنانے لوگ ہیں. ایک صحابی جن کے ہاتھ تھوڑے لمبے نبی پاک اس وقت مزاح کر رہے ہیں مزاح لفظ غور پہ کیا کہتے ہیں مزاح ایک ہوتا ہے مزاق ایک مزاح کے فرق مزاح کا دن دوے دی توہین کر کے ہنسی کا ماحول پیدا کرنا دوے دی توہین کر کے یہ شریعت جائز نہیں. ایک کے مزاح دوے دی توہین نہ ہوئے کوئی گل چھیڑی جائے کہ محفل خوشگوار مزاح یہ نبی پاک صحابہ کر لیندے ہیں صحابہ نبی پاک کر لیندے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورا کھا رہے نبی پاک بھی کھجورا کھا رہے ہیں نبی پاک کھجور کھا دی ککڑ حضرت علی دے 2 کھجور ککڑ حضرت علی دے 3 کھجور ککڑ حضرت علی دے یہ کھا چکے نا نبی پاک کہ بلے بلے علی نو دیکھو کتنی کھجورا کھا گیا ککڑا گنو حضرت علی فرمایا لگدا تساں مٹھیاں سمیت کھا گیا مزاح ہو گیا ہنسی دا تھوڑا جہا ماحول پیدا کر. ایک عورت آئی بوڑھی عورت آئی اس نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو اللہ من جنت دے آپ بڑھیاں تو جنت جانے کو وہ رومن لگ گئی نبی پاک ہولے ہولے ہنسن لگا مسکراہٹ وہ رومن لگے میں چنگی دعا کرائی آئی. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی کسی مومن نے بڑھاپے کی حالت جنت نہیں جانا ہر جنتی نے 33 سال کی عمر جنت بندے کی عمر 33 سال بھرپور جوان نبی پاک مزاح کر لیندے ہیں. ایک صحابی فوریت ہے وہ ہاتھ تھوڑے جہے لمبے ہیں نبی پاک اس نال مزاح کر لیندے ہیں وہ تھوڑا جہا کھلا ہی نبی پاک نال وہ قریب آیا اس نے کیا کوسرا دی صلاح دو ہم نصیحت یا رسول اللہ نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو
اٹھاؤ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، موطا حدیث کی، آپ کے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب ہو، آپ میں بتاتا ہوں، باب و سجود السہو، کھلن کا سجدہ، اٹھاؤ، ہر حدیث کی کتاب میں روایت ملے گی. نماز کٹ گئی ہے، اب نسیت یا رسول اللہ یا تسام، کون آ گیا؟ صحابی کے بھابی، نبی پاک کے سامنے نماز کٹ گئی ہے یا تسا بھول گئے ہو؟ آپ نے فرمایا کلو ذالک لم یکن، دوواں گلاں جو کوئی گل نہیں ہوئی، نہ نماز کٹی ہے نہ میں بھولیا. حالے بھی یقین ہے، حالے بھی یقین ہے کہ میں کتنی پڑھائیاں جی. کلو ذالک لم یکن، دوواں جو کوئی گل نہیں ہوئی. ذوالجدین بھی ذرا پیر پکے رکھے، اس نے کہا یا رسول اللہ دو وچوں ایک تو ہو گئی، یا نماز کٹ گئی ہے یا تسا بھول گئے ہو. وفی القوم ابو بکر و عمر فابا ان یتکلما، لوگوں نے حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، میرے نبی دا رو بے بولے کون؟ نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھا، پوچھا الصادق ذوالجدین، او کیوں بھائی ذوالجدین سچ آکھ رہا؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، آدھا سچ پہ ہے کہ آپ نے کتنی بڑھائیاں. نبی پاک نے نماز مکمل کی تھی. اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ مسلم، نبی پاک نماز مکمل کی تھی اور نماز مکمل کر کے خطبہ دیتا. آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں مثلکم، جیسے تم، میں کہنا ہوتا ہوں میں بشر ہوں جیسے تم. انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. یہ جیسے تم کس میں؟ جیسے تم. ابو میرے نبی نے فرمایا انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم. یہ ہے جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم. کس نے بھی انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، آئندہ جب میں بھول جایا کروں تو مجھے پیچھے سے یاد دلانا. جڑا بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جڑا عالم الغیب نہ ہوگے وہ پکار تے عبادت کے لائق نہیں ہوتا. ذرائع مخلوق کا ذکر کیوں کیتا اللہ نے؟ اپنے دعوے کو ثابت کرنے واسطے. دعویٰ کیا ہی او بدو، عبادت کے لائق صرف میں ہوں، جن بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، آدم کی اولاد بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بہت ہی توفیق.